حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جب کسی بندے کو کوئی حاجت اللہ سے ہو یا کسی بندے سے ہو، کسی آدمی کو کوئی حاجت کوئی کام اللہ سے ہو یا کسی بندے سے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جب نماز کا سلام پھیر لے، اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی قدرت کو بیان کرے، اللہ کی طاقت کو بیان کرے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھے، پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ آپ اکثر یہ دعا سنتے رہتے ہیں، یہ آخر تک دعا ہے۔ اس دعا کے بعد یہ انسان اپنی اس ضرورت اور حاجت جو اس کو اللہ کے ساتھ ہے یا بندے کے ساتھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کا وہ کام کریں گے۔ اس نماز کو آپ خلاصہ کلام یوں سمجھ لیں کہ یہ نماز حاجت ہے، صلاۃ الحاجت جس کو کہا جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھنا کہ صلاۃ الحاجت ہر وقت ہر موقع پر کیوں ضروری ہے؟ ایک کام کافر کر رہا ہے، وہی کام مسلمان کر رہا ہے۔ کسی جگہ پہ نوکری کے لیے جا رہا ہے، مسلمان وہاں اپنی سی وی دیتا ہے، اپنی وہاں جو لوازمات ہیں وہ سارے پورا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہاں پر کسی کی سفارش جائز ہے تو وہ سفارش کو بھی کیا کرتا ہے؟ ارینج کرتا ہے، سفارش کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ بھی اسی پوسٹ کے لیے اسی کمپنی کے اندر وہ بھی اپنی سی وی کو بھیج رہا ہے، وہ بھی اپنی محنت اور کوشش ساری کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی اپنی سفارش کے ذریعے سے آگے پیچھے سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ یہاں تک دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ یکساں ہے نا؟ یہاں تک دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہاں سے آگے ایک قدم اور آگے جب بڑھتا ہے، جہاں سے ایمان والے کا اور جو ایمان جس کا نہیں ہے یا جس کو ہم کافر کہتے ہیں، یہاں سے اس کا فرق آگے چلتا ہے۔ یہ اپنے تعلیم حاصل کرنا، اپنی سی وی کو جمع کرانا، تگ و دو کرنا، پھر آگے پیچھے جتنے لوازمات ان کو اختیار کرنا، یہ سارے اسباب ہیں۔ ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد مسلمان اگلا قدم اٹھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو سبب میں نے اختیار کیا ہے اس سبب کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، اس سبب کے اندر کوئی تاثیر، ان اسباب کے اندر تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی ہے۔ وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے اور اس قدم کو اٹھانے کے لیے وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی ذات عالی سے کرتے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، اسباب میں نے اختیار کر لیے، اور یہ جو اسباب ہیں، یا اس کو یوں سمجھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، میں جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، میرے ساتھ میری سواری اونٹ ہوتی ہے، میں وہاں نماز بھی پڑھنا پڑتی ہے، آیا میں اس اونٹ کو نکیل کے ساتھ باندھوں یا نہ باندھوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو نکیل کے ساتھ باندھو، اور نکیل کے ساتھ باندھنے پر یقین کس پر رکھو؟ اس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے عجیب انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اونٹ کا نکیل کے ساتھ باندھنا ہی توکل ہے، اسی کا نام توکل ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ اونٹ کو کیا کر رہا ہے؟ باندھ رہا ہے کہ اب یہ جو میں باندھ رہا ہوں، اس باندھنے میں اللہ کی ذات پہ توکل کر رہا ہوں، حفاظت کون کرے گا؟ ہماری گاڑی ہے، ہم آگے پیچھے جاتے ہیں، اپنی گاڑی کو پارکنگ کے اندر لگاتے ہیں، پھر کہیں سے ہم چیز لیتے ہیں تو وہ جگہ دور ہوتی ہے، ہم گاڑی کو پارکنگ میں لگانے کے بعد اس کو جو لاک لگاتے ہیں، وہ لاک ہی توکل کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے لاک لگانا ہے کہ یہ جو لاک لگانے اللہ تیری ذات پہ توکل کر کے لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر حفاظت کی تدبیر اور حفاظت کے انتظامات کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ فرق ہے زاویے کا۔
بیمار ہے، ایک بیماری میں ایک انسان ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے، کافر بھی جا رہا ہے. اب مسلمان بھی جا کر دوائی لے رہے. پرانے وقتوں میں نا، ابھی تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے، ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، تو ڈاکٹر جب ہمیں جو پیڈ دیتا تھا نا، اس پیڈ اب شاذ و نادر شاید کہیں ہو، اس پیڈ کے اوپر جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا تھا نا، اوپر لکھا ہوتا تھا ہوا شافی، یہاں ہوا شافی. یہ کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے، میں جو یہ نسخہ لکھ رہا ہوں اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. کیوں؟ اگر اس دوائی کے اندر شفا ہوتی، آپ دیکھیں ایک بیڈ یہ لگا ہوا ہے، ایک بیڈ یہ لگا ہوا ہے، اسی مرض کا مریض اس بیڈ پر ہے، اسی مرض کا مریض اسی بیڈ پر ہے، دونوں کی کنڈیشن ایک ہے، دونوں کی بیماری ایک ہے، دونوں کی دوائیاں ایک ہیں، دونوں کا ڈاکٹر ایک ہے، معالج ایک ہے، چھت ایک ہے، اسپتال ایک ہے. ایک صحت بارو ہو کے گھر آ رہا ہے، دوسرا قبر کی طرف جا رہا ہے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، بلڈنگ میں کچھ ہوتا، آلات میں کچھ ہوتا اور دوائیوں کے اندر کچھ ہوتا تو دونوں گھر کو آتے، ایک قبرستان کی طرف نہ جاتا، دوسرا گھر نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے اسباب اختیار کرنے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، سبب کا انکار نہیں ہے. یہ مسئلہ تھوڑا سا ہے باریک، سبب کا انکار نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، فرمایا اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، سبب کو اختیار کرنا سنت ہے، سبب کا انکار کرنا جہالت ہے، اور سبب پہ یقین رکھنا کفر ہے. سبب کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ سبب ہی مجھے پالے گا، یہی میرا مسئلہ حل کرے گا، نہیں، یہاں سے زاویہ بدل جاتا ہے، نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے. مسلمان سبب کو اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اے اللہ اس سبب کے اندر نفع اور نقصان کی تاثیر تیری ذات رکھتی ہے، یا اللہ مجھے اس سبب کے اندر تو نفع عطا کر دے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے، کافی دن گزر گئے ہیں، کافر پریشان ہیں. انہوں نے اپنے سردار کو مذاکرات کے لیے بھیجے، ہم تنگ آ گئے جاؤ. اور اس وقت مسلمان لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب وہ سردار اور جب وہاں پہنچتے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرتے، اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے یہ شیشی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس شیشی کے اندر زہر ہے، میں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ شیشی ساتھ اس لیے لایا ہوں، اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو میرے لیے یہ سبکی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں زہر کو پی کے اپنے آپ کو ختم کر دوں گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زہر کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ ایسی زہر ہے کہ جس نے آج تک اس کا ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا. اس زہر کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیوں؟ جو پیتا ہے فوراً مر جاتا ہے، یہ زہر اس کو مہلت ہی نہیں دیتی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زہر لی، آپ نے اس شیشی کو کھولا اور آپ نے اس شیشی کو کھولنے کے بعد ایک دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی، شروع اللہ کے نام سے، الذی وہ ذات ہے، لا یضر مع اسمہ بالشیء، جس کے نام سے آسمان اور زمینوں میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. الفاظ کیسے انسان حیران ہوتا ہے. آسمان میں بھی اور زمین میں، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. بس اس کو پینے لگے اور یہ بادشاہ کہنے لگا، یہ ان کا سردار کہنے لگا، حضرت میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا اس کے اندر تاثیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر موت و حیات کی تاثیر رکھنے والا میرا اللہ ہے. رکھنے والا کون ہے؟ تو مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑنا چاہیے، مسلمان کا رخ اللہ کی طرف مڑنا چاہیے. مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ ساری کائنات پہ قبضہ کس کا ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ شہنشاہی کس کی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بارشیں نہیں ہو رہی تھی، میں اور آپ دعائیں مانگ رہے تھے، پیچھے آپ صدا لگا رہے تھے امام صاحب بارش کے لیے دعا کرو. یہ دعا کس کی بارگاہ میں ہو رہی تھی؟ یہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہو رہی تھی. ربا مخلوق پریشان ہے، ہمیں بادل عطا کر اور بادلوں کے ذریعے سے بارش عطا کر. اللہ کہتے ہیں قرآن کھول. میں نے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال پہ قرآن کو اتار کر بتا دیا تھا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. کہ میں وہ ذات ہوں جو بادل لاتا ہوں، بادل سے پانی برساتا ہوں، پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، پھر وہاں سے اناج نکالتا ہوں، ترکاریاں نکالتا ہوں، بڑے بڑے پہاڑوں کو برف کی چادر کو اڑاتا ہوں. رات کو دن میں لانے والا اور دن کو رات میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ذرا غور کو کرو نا، اس ساری کائنات کو بھی میرے رب نے روشن کیا ہوا ہے. آن کی آن غروب کے بعد اس کے اوپر کالی چادر کو ڈال دیا جائے گا. ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اجالا لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مجھے اور آپ کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کائنات میں بکھرا ہوا تھا، پھر سارے کائنات سے ذرات کو اور منتقل کیا تیرے باپ کی پشت میں، ماں کی چھاتی میں، وہاں سے تجھے رحم کے اندر منتقل کیا. ماں کی رحم میں گئے، وہاں گندے قطرے کو آنکھوں میں کس نے تبدیل کیا؟ آنکھوں میں، ہاتھوں میں کس نے تبدیل کیا؟ پوروں میں کس نے تبدیل کیا؟ دل کس نے بنایا؟ دھڑ کس نے بنایا؟ دماغ کس نے بنایا؟ رگوں کا جال کس نے بچھایا؟ خون کو کس نے دوڑایا؟ پھر تو حیات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. میرے اور آپ کی زندگی کی سانسوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. میرے محترم دوستو، کائنات کے ذرے ذرے پر قبضہ کس کا ہے؟ آن کی آن کے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ایک وقت آئے گا، کیا ہوگا؟ نفخہ پھونکا جائے گا، ساتوں بر اعظم ملیا میٹ ہو جائیں گے اور اندر سے سمندر آگ کو نگلیں گے، آگ ان سے باہر آ جائے گی اور آسمان و زمین کا نظام ختم ہو جائے گا. اور میرے محترم دوستو، انسانیت پہ موت، جنات پہ موت، ساری کائنات ختم ہو گئی. اور پھر فرشتوں پہ موت، پھر مقرب فرشتوں پہ موت، پھر جب سب پہ موت طاری ہو جائے گی، پھر ایک اعلان ہوگا، بتاؤ این الملوک الارض این القہارون این الجبارون. ایک صدا اور ایک آواز لگے گی، این الملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ این القہارون، کہاں ہے قہار؟ این الجبارون، کہاں ہے جبار؟ این الملوک. آج کوئی اللہ کو جواب دینے والا نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار. جواب آئے گا. عدم سے وجود میں لانے والا اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس نے اس ذات کو ساتھ لے لیا، جس نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. جس نے اللہ کو چھوڑ دیا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ کی ذات عالی کو ساتھ لینا ہے، اللہ کی ذات کو ساتھ لینا ہے. اسباب اختیار کر لیے. میں بازار میں آیا، میں نے بازار میں گھوما پھرا، تاجروں سے معلومات کی، میں نے دکان خریدی، اس میں مال ڈالا، اس کو خوبصورت بنایا، سارے لوازمات اختیار کیے. اور سارے لوازمات اختیار کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے، وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگلا کام کیا ہے؟ اب تو مسجد میں آ، اور مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. فَحَسَنَ الْوُضُوء، فرمایا پھر بہترین انداز میں وضو کرے. وضو کے بعد پچھلی پوری بات ذہن میں رکھنا کہ ہم نے جو سبب اختیار کیا ہے، اس سبب کو پر یقین، اپنی دکان پہ یقین. یہ دکان مجھے پال رہی ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے.
یہ باطلانہ عقیدہ ہے. نہیں دکان نہیں پا رہی, دکان سبب ہے. اس سبب کے اندر تاثیر رزق کی کون رکھ رہا ہے؟ اللہ رکھ رہا ہے. اس یقین کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اگلا اس کے کام آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے, اور اس 2 رکعت کو نماز والی 2 رکعتیں, جن کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد اب کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف. یہاں پر علماء نے لکھا اللہ کی تعریف کیوں کرے گا؟ کہ اللہ کی تعریف یہ ہے, ایک آدمی سخت مشکلات میں ہے, اب جب دعا کرتے ہیں نا, اب اس کے سامنے اپنی مشکل ہے, اپنی تنگی ہے. اب یہ تنگی اور مشکل میں جب یہ دعا مانگے گا نا, یہ ناشکری کر بیٹھے گا. کہا کہ اس سے پہلے اللہ کی تعریف کر. اگر ایک دکھ تجھ پر آیا ہے, ہزاروں نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں, تو پہلے اللہ کی تعریف ہے. تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا. اے اللہ تو نے اولاد دی, اے اللہ تو نے بیوی سے نعمت دیکھا, تو نے اولاد دی, تو نے والدین کی نعمت عطا کی, تو نے گھر عطا کیا, تو نے یہ عطا کیا, تو قدرت اور طاقتور ہے. اب یہ جب دعا مانگ لی نا, اب اللہ کی نعمتوں کی قدر کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ کی یہ حمد ہے. حمد کے بعد دوسرا کام کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. علماء نے لکھا ہے, یہ دعا کا اصول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, کسی دعا کے متعلق قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے, درود پر قبولیت کی گارنٹی ہے. کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں. تو گویا درود قبول ہوتا ہے نا. اب بتاؤ, ایک حصہ اللہ قبول کرے دعا کا, دوسرا نہ کرے, یہ اس کی شان کے مطابق ہے. درود کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی. پھر درود پڑھے, اور درود کے بعد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم یہ دعا ہے. اس کے بعد اپنے مسئلے کو بیان کرے. یہ صلاۃ الحاجت ہے. یہ پورا مجمع اب نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر مسئلے میں ہم صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنی ضرورت پوری کرائیں گے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہر مسئلے میں صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے. یہ نیت ساتھ باندھ لو, روزانہ اس کی عادت ڈال لو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.